السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 3، ہم اسلام کیوں قبول کریں؟ اگر کوئی ہندو یا عیسائی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ کا دین اسلام ہی کیوں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کیوں مانتے ہیں، کیا صرف اس لیے کہ آپ کے باپ دادا مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس ان کے اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے، تو کیا ہم ان کو انہی کی مذہبی کتابوں سے واضح دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے اسلام کی حقانیت کیسے ثابت کریں؟ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر وید میں لکھا ہے توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، تو میں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہ پختگی سے عمل کرو۔ آپ کے وید میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، غلط ہے۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 7، بھاگ نمبر 7، شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods۔ جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے materialistic thing کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، آئیڈل ورشپ کرتا ہے۔ تو بت پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں، بھگوت گیتا میں۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو؟ میں کہتا ہوں کہ ہندوازم پہ پختگی سے عمل کرو اور بت پرستی ختم کرو۔ اس کے آگے لکھا ہے آپ کے وید میں کہ کئی رشی آئیں گے، انتم رشی آئیں گے، اور لکھا ہے کہ یہ انتم رشی کا جو بھی کہنا ہے اسے مانو۔ تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو آخری رشی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب بدلو؟ میں کہہ رہا ہوں مذہب پہ پختگی سے عمل کرو، اور جب عمل کریں گے آپ کو ماننے پڑے گا ایک خدا میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آخری پیغام قرآن میں۔ یہ لکھا ہے کرسچن کتاب میں، جوئش کتاب میں، ہندو کتاب میں بھی۔ ابھی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہندو مذہب کی کتابوں سے اور دلائل سنیں گے کہ اسلام سچا دین ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8، اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے۔ لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے، کئی جگہ پرانا میں ہے۔ تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں، پرانا کو لیتے ہیں، کلکی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں، تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی چیز بائبل میں لکھا ہے، there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز، آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو، نہ کنکر، نہ پتھر، نہ مورتی۔ وہی لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پتیما استی، اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں، لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں۔ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں۔ جب لکھا ہوا ہے سویتا سوتر اپنشد میں، یجوروید میں، نہ تسیہ پتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے، ہم مورتی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں
اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کیسا کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ۔ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوگی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا۔ مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا، کیسا بیوقوف انسان ہے۔ مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے۔ آپ نے ہندو مذہب کی کتابوں سے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے متعلق کئی دلائل سنے، اور انہوں نے بت پرستی کو ہندو مذہب کی کتابوں سے غلط عمل ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک زبردست مثال بھی دی ہے۔ اب ان سے جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور کئی بار ذکر ہے، آپ گوسپل آف جان پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، یہی جان میں لکھا ہے، یہی جان میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں، I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں، سچا طریقہ، آپ کو زندگی ملے گی۔ جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے۔ یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے، غلط فہمی ہے۔ صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے، یہی گوسپل آف جان جس کی بات کر رہا، آگے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں، اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو۔ میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو آپ فلپ کو جانتے ہیں نا، فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں، اچھا طریقہ ہوں۔ آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے، اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت، ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے اپنے۔ تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہم ان کی عزت کرتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے، وہی گوسپل آف جان میں۔ آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں، میں 14 پہ پہنچ گیا، ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں، بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں میرے برین سے بول رہا ہوں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12-14 میں لکھے، میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ جب وہ آدمی آئے گا، حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر آپ سچے کرسچن ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں، لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو اور عیسائی مذہب کی کتابوں سے اسلام کی سچائی کے دلائل نہایت عمدہ انداز میں دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی مانیں تاکہ انہیں حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔